لگا دی جائے خاک طیبہ میرے سینے سے لگا دی جائے ہاں بشارت مجھے جنت کی سنا دی بشارت مجھے جنت کی سنا دی جائے۔ اب ان کا یہ نعت پاک کا ایک شعر تھا جو میں نے عرض کیا استاد محترم کے حکم کے مطابق سرکار مدار پاک کی شان میں ایک منقبت عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ ملا علی کا گھرانہ کہ ہم مداری ہے، ملا علی کا گھرانہ کہ ہم مداری ہے، بنے نہ کیسے نشانہ کہ ہم مداری ہے، فلک پہ چاند ستارے بھی دیکھیے مل کر، فلک پہ چاند ستارے بھی دیکھیے مل کر، یہ گا رہے ہیں ترانہ کہ ہم مداری ہے، یہ گا رہے ہیں ترانہ کہ ہم مداری ہے، ہمیں ملی ہے حسینی ادا وراثت میں، ہمیں ملی ہے حسینی ادا وراثت میں، کھیل سر کو کٹانا کہ ہم مداری ہے، کھیل سر کو کٹانا کہ ہم مداری ہے۔ اور حضور بطور خاص طواف روزے کا کرتی ہے یوں ابابیلیں، طواف روزے کا کرتی ہے یوں ابابیلیں، ہو جیسے ان کو جتانا کہ ہم مداری ہے، ہو جیسے ان کو جتانا کہ ہم مداری ہے، قسم خدا کی یہ نعمت ہے دو جہاں کے لیے، قسم خدا کی یہ نعمت ہے دو جہاں کے لیے، کسی سے تم نہ چھپانا کہ ہم مداری ہے، کسی سے تم نہ چھپانا کہ ہم مداری ہے، اگر سمجھ لے مدارے جہاں کی عظمت کو، اگر سمجھ لے مدارے جہاں کی عظمت کو، کہے یہ سارا زمانہ کہ ہم مداری ہے، کہے یہ سارا زمانہ کہ ہم مداری ہے۔ اور مقطع سماعت فرمائیں۔ کوئی جو پوچھے کہ شہرت ہے تیری کیا نسبت، کوئی جو پوچھے کہ شہرت ہے تیری کیا نسبت، اسے بس اتنا بتانا کہ ہم مداری ہے، اسے بس اتنا بتانا کہ ہم مداری ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ اب میں ناظم جلسہ کے حوالے کرنے کا مجھے حکم ملا ہے، لہذا اب میں ناظم جلسہ کے حوالے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرات، آپ سبھی لوگوں کو اچھی طرح سے معلوم ہے
کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی دھندکا کی دھرتی کے اوپر مدار العالمین کئی عرس جشن مبارک بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی نیت سے اجلاس کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ تو جو حضرات ابھی تک اس محفل پاک سے دور ہے، ان تمامی لوگوں سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد محفل پاک میں آئے، کیونکہ اب محفل پاک پروگرام کی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ ہمارے آج کے اس جشن پاک کے خصوصی مہمان علی جناب حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب برکاتی صاحب رونوں کے اسٹیج ہو چکے ہیں، اور پروگرام ہمارا آگے بڑھے اور ہم ان کا خطاب سنیں، تو خطاب سننے سے قبل ہم ان کا استقبال کریں گے، اور ہمارے اسٹیج کے اوپر بھی آل رسول اولاد نبی حضرت سید پیر طریقت ببن باپو چشتی بندہ نوازی بھی جلوہ گر ہے، اور یہ آل رسول کا ہی پروگرام ہے، جشن مبارک ہے، کیونکہ مدار العالمین بھی اہل بیت اطہار کے باغ کے ایک پھول ہے۔ تو اب آئیے ہم سب سے پہلے حضرت سید پیر طریقت سید ببن باپو قبلہ چشتی بندہ نوازی کی گل پوشی ہم کریں گے، تو ان کی گل پوشی کے لیے مجھ ناجز کا ہی نام لکھا ہے، تو میں حضرت سید پیر طریقت ببن باپو کا میں استقبال کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ اب آئیے ہمارے خصوصی مہمان قبلہ حضرت مفتی اسماعیل صاحب برکاتی صاحب کا میں حضرت سید پیر طریقت ببن باپو کو زحمت دوں گا کہ وہ تکلیف اٹھائے اور سامدار پریوار کی طرف سے مفتی صاحب کا استقبال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن مدار العالمین، زندہ باد، دم مدار، دم مدار۔ اور پھر میں حضرت مفتی صاحب کے استقبال کے لیے میں پھر سید آصف باپو جو حضرت سید پیر طریقت ببن باپو کے ہی بھتیجے ہیں، میں ان کو میں دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور مفتی صاحب کا پھول کے ہاروں سے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن مدار العالمین، زندہ باد، سبحان اللہ۔ اور ہمارے دھندکا کے مساجد کے ائمہ حضرات مولانا حافظ زبیر صاحب اور مولانا ہارون رشید صاحب جو عیدگاہ مسجد کے مولانا صاحب ہے، تو وہ دونوں حضرات تشریف لائے اور حضرت مفتی اسماعیل صاحب کے پھول کے ہاروں سے ان کا بھی استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ اب یہاں پر استقبالیہ پروگرام اختتام ہوتا ہے۔ اب آئیے پروگرام کو آگے ہم بڑھائیں، تو حضرت کا خطاب سننے سے پہلے میں حضرت سید آصف باپو کو آواز دوں گا کہ وہ منقبت بارگاہ مدار العالمین کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے مائک پر تشریف لے آئے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے بارگاہ مدار العالمین میں چند اشعارات کے پیشکش کروں اس سے قبل بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے اور بلند آواز سے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وعلی آلہ وسلم والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فاطمہ زہرا کے دل کے قرار، فاطمہ زہرا کے دل کے قرار، کن کرم ہاں کن کرم ہاں کن کرم یا سیدی قطب المدار، کن کرم یا سیدی قطب المدار. شیر پیش کرتا ہوں سمجھ دے کہ سکستا دلوں کے مددگار ہو تو، سکستا دلوں کے مددگار ہو تو، کہ پیارے نبی تو شہکار ہو تو، کہ پیارے نبی کے تو شہکار ہو تو، علی و نبی کے وفادار ہو تو، علی و نبی کے وفادار ہو تو، مجھے فخر ہے مجھے فخر ہے میرے غمخوار ہو تو، مجھے فخر ہے میرے غمخوار ہو تم سے ہے میری دنیا روشن، تم سے ہے میری دنیا روشن، اے نور ولایت کے مخزن، تم سے ہے میری دنیا روشن، اے نور ولایت کے مخزن، جب تم ہو کرم فرما میرے کیوں ٹوٹے میرے دل کا درپن، کیوں ٹوٹے میرے دل کا درپن، اے قطب جہاں جہاں، اے قطب ورا، اے عالم کے غمخوار، کن کرم یا سیدی قطب المدار، کن کرم یا سیدی قطب المدار. ہے موسم سہانا فضا ہے نرالی، موسم سہانا فضا ہے نرالی، گلوں پر تباسم کلی پر بہالی، گلوں پر تباسم کلی پر بہالی، مسرت سے ہے جھومتی ڈال ڈالی، مسرت سے ہے جھومتی ڈال ڈالی، گلستان میں رونق ہے مسرور مالی، گلستان میں رونق ہے مسرور مالی، پھیلی ہے طریقت کی خوشبو، پہلی ہے طریقت کی خوشبو، چلتا ہے شریعت کا جادو، پھیلی ہے طریقت کی خوشبو، چلتا ہے شریعت کا جادو، اور
معرفتی ہر پاک کلا اور معرفتی ہر پاک کلا اور چھائی حقیقت ہے ہر سو اور چھائی حقیقت ہے ہر سو کتنی رانا کتنی رونق لے کر آیا ہے عرش شاہ مدار کن کرم یا سید قطب المدار کن کرم یا سید قطب المدار سے پیش کرتا ہوں سمجھ کر دیکھیں کہ اگر غم کے طوفان نے دستک لگائی اگر غم کے طوفان نے دستک لگائی کبھی جب بھی سر پہ مصیبت جو آئی کبھی جب بھی سر پہ مصیبت ہے آئی سیاہی جو دکھ کی میرے دل پہ چھائی کبھی آنکھ جب ہے خوشی نے چرائی کبھی آنکھ جب ہے خوشی نے چرائی تو میں دوڑ کے آیا تب در پر تو میں دوڑ کے آیا تب در پر اور رکھ دیا چوکھٹ پر ہے سر دکھ درد و علم سب دور ہوئے دکھ درد و علم سب دور ہوئے کام آئی کہیں تیری ایک نظر کام آئی کہیں تیری ایک نظر دل کہنے لگا دل کہنے لگا تجھ سائی نہیں ہے تجھ سا کوئی غمخوار کن کرم یا سیدی قطب المدار کن کرم یا سیدی قطب المدار نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ محمدان بیڑا پار محمدان بیڑا پار سبحان اللہ ماشاءاللہ ابھی آپ حضرت مدار العالمین کی بارگاہ میں خراج عقیدت کا نذرانہ علی جناب سید آصف بابو پڑھ رہے تھے ہم نے سماعت فرمایا اب آئیے بلا تاخیر ہم حضرت مولانا مفتی صاحب برکاتی صاحب کا خطاب سنیں اس سے قبل ضروری ہے کہ ہمارے آئے ہوئے مہمان کام خطاب سننے سے قبل ان کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کریں تو سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ ہم اولیاء کاملین اللہ کے نیک بندوں سے عقیدت محبت رکھنے والے ہیں تو آئیے ہم مدار العالمین کا تذکرہ سنیں گے اور یہ وہ مدار العالمین کی مقدس ذات ہیں جو اولیاء کرام کی تاریخ اور اتہاس میں یہ ایک انوکھی ذات ہے کہ جنہوں نے خدا کے دین کے خاطر اس طرح سے تبلیغ کا ڈنکا پوری دنیا کے اندر بجایا ہے اور آج آپ مکن پور کی دھرتی کے اوپر آرام فرما ہے مگر آپ کا فرمان علی شان ہے کہ جہاں جہاں میں گیا ہوں وہ تمام جگہ ایسی برکت والی ہے جو فیض مکن پور کی دھرتی کے اوپر بڑھتا ہے وہی فیض جہاں جہاں میں گیا ہوں جہاں جہاں میرے چھلے ہیں اسی جگہ پر اسی طرح میرا فیض اور برکتیں رحمتیں ملتی ہیں تو اب ہم جس جگہ پر بیٹھے ہیں
یہ کوئی اور جگہ نہیں ہے بلکہ مدار العالمین کا مقدس چلے مبارک کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہیں۔ تو یہ بابرکت وہ عظمت والی جگہ ہے جہاں مدار العالمین کا فیض چھما چھم برس رہا ہے۔ تو آئیے حضرت کی زبان سے ہم مدار العالمین کا تذکرہ سنیں گے۔ تو تذکرہ سننے سے قبل ہمارے آئے ہوئے مہمان کا ہم نعرے تکبیر اور نعرے رسالت سے استقبال کرتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن مدار العالمین، جشن مدار العالمین، دم مدار، دم مدار، یا حسین، یا حسین، نعرے تکبیر۔ منبر نور پر جلوہ فرما سادات کرام، علماء ذوی الاحترام اور سامعین کرام اور اسلام کی عفت مآب خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدی کہف الورا دافع البلاء والوباء عالم الارض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وخلفائه وأصحابه وذرياته وعترته وبناته وأولياء أمته وعلماء ملته وشهداء محبته وأهل سنته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد باللسان النبي الكريم الأمين القسيم العليم الحليم النعيم العظيم، عليه أفضل الصلاة والتسليم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وبارك وسلم دائما أبدا۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا، وآلہ وصحبہ دائما ابدا، وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔
گناہگار ہیں لیکن اسی گمان میں ہیں، گناہگار ہیں لیکن اسی گمان میں ہیں، حضور اب بھی غلاموں کے درمیان میں ہیں، سبحان اللہ. حضور اب بھی غلاموں کے درمیان میں ہیں، اور ہم اہل درد بھی سینے کشادہ رکھتے ہیں، ہم اہل درد بھی سینے کشادہ رکھتے ہیں، اگرچہ زہر بھرے تیر ہر کمان میں، بہت خوب. اگرچہ زہر بھرے تیر ہر کمان میں ہیں، اور یا رسول اللہ نہ ہوتے آپ کی امت تو مٹ گئے ہوتے، نہ ہوتے آپ کی امت تو مٹ گئے ہوتے، ہزاروں فتنے سیاست کے آسمان میں ہیں، ہزاروں فتنے سیاست کے آسمان میں ہیں، اور ہر ایک دور میں رسوا ہوئی ہے ابو لہبی، ہر ایک دور میں رسوا ہوئی ابو لہبی، یہ آج کل کے ابو جہل کس دھیان میں ہیں، یہ آج کل کے ابو جہل کس دھیان میں ہیں، اور آتا جو بے قرار ہے شہر مدار میں، آتا جو بے قرار ہے شہر مدار میں، ملتا اسے قرار ہے شہر مدار میں، ملتا اسے قرار ہے شہر مدار میں، اور بس ایک ہی پکار ہے شہر مدار میں، بس ایک ہی پکار ہے شہر مدار میں، ہر لب پہ دم مدار ہے شہر مدار میں، ہر لب پہ دم مدار ہے شہر مدار میں، اور پڑ جائے جس پہ قطب دو عالم کی ایک نظر، پڑ جائے جس پہ قطب دو عالم کی ایک نظر، بنتا وہ تاجدار ہے شہر مدار میں، بنتا وہ تاجدار ہے شہر مدار میں، اور دنیا نے اپنے در سے ہی ٹھکرا دیا جسے، دنیا نے اپنے در سے ہی ٹھکرا دیا جسے، اس کو ملا وقار ہے شہر مدار میں، اس کو ملا وقار ہے شہر مدار میں۔ اور آج کی بزم پاک سے یہ سبق لے کر جانا ہے کہ رکھنا کسی ولی سے نہ دل میں منافقت، واہ بہت خوب، رکھنا کسی ولی سے نہ دل میں منافقت، یہ بات ناگوار ہے شہر مدار میں، یہ بات ناگوار ہے شہر مدار میں۔ اور دھوتا جو ایک پل میں ہے رج سے گناہ کو، دھوتا جو ایک پل میں ہے رج سے گناہ کو، جاری وہ آبشار ہے شہر مدار میں، جاری وہ آبشار ہے شہر مدار میں۔ اور جس کو نہ ہو یقین وہ قمر آ کے دیکھ لے، جس کو نہ ہو یقین وہ قمر آ کے دیکھ لے، ملتا نبی کا پیار ہے شہر مدار میں، ملتا نبی کا پیار ہے شہر مدار میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم لوگ بارگاہ حضور قطب المدار میں جشن مدار اعظم میں حضور مدار العالمین کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے پھول پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ اللہ عز و جل دادا مدار رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے میں ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جتنے آئے ہیں اور جتنے ان سے نسبت رکھنے والے ہیں، اللہ عز و جل سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ ایک مشہور منقبت کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ واللہ کیا بلند ہے، واللہ کیا بلند ہے رتبہ مدار کا، رتبہ مدار کا، واللہ کیا بلند ہے رتبہ مدار کا، رتبہ
مدارک واللہ کیا بلند ہے رتبہ مدارک واللہ کیا بلند ہے رتبہ مدارک بجتا ہے کائنات میں بجتا ہے کائنات میں ڈنکا مدار کا ڈنکا مدار کا بجتا ہے کائنات میں ڈنکا مدار کا ڈنکا مدار کا اور قسمت پہ اپنی ناز کرو تم مداریوں ہاں تم مداریوں قسمت پہ اپنی ناز کرو تم مداریوں قسمت پہ اپنی ناز کرو تم مداریوں سایہ تمہارے سر پہ ہے سایہ تمہارے سر پہ ہے زندہ مدار کا زندہ مدار کا سایہ تمہارے سر پہ ہے زندہ مدار کا زندہ مدار کا اور وہ بھی امان پائے گا میدان حشر میں میدان حشر میں وہ بھی امان پائے گا میدان حشر میں وہ بھی امان پائے گا میدان حشر میں جس نے گلے میں ڈالا ہے جس نے گلے میں ڈالا ہے پٹا مدار کا پٹا مدار کا جس نے گلے میں ڈالا ہے پٹا مدار کا پٹا مدار کا اور یہ بھی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے چمکے گا نام سارے زمانے میں حشر تک زمانے میں حشر تک چمکے گا نام سارے زمانے میں حشر تک چمکے گا نام سارے زمانے میں حشر تک غوث الورا کا خواجہ پیا کا مدار کا قطب المدار کا غوث الورا کا خواجہ پیا کا مدار کا قطب المدار کا اور فیض مدار رہتا ہے ہر دم وہاں روا ہر دم فیض مدار رہتا ہے ہر دم وہاں روا فیض مدار رہتا ہے ہر دم وہاں روا نیر جہاں جہاں بھی
جہاں جہاں بھی ہے چلا مدار کا، چلا مدار کا. مردہ روحوں کو جلانے کے لیے آپ آئے، مردہ روحوں کو جلانے کے لیے آپ آئے، نار کو نور بنانے کے لیے آپ آئے، اور کشور ہند میں انوار مدینہ لے کر، کشور ہند میں انوار مدینہ لے کر ظلمت کفر مٹانے کے لیے آپ آئے، ظلمت کفر مٹانے کے لیے آپ آئے، اور ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو اپنے مولا سے ملانے کے لیے آپ آئے، اپنے مولا سے ملانے کے لیے آپ آئے. اور لب پہ جب نام قطب المدار آ گیا، لب پہ جب نام قطب المدار آ گیا، مٹ گئی بے قراری، قرار آ گیا، مٹ گئی بے قراری، قرار آ گیا. اور جس نے اس در پہ آ کر جھکا دی جبیں، اور جس نے اس در پہ آ کر جھکا دی جبیں، خود بخود اس پہ رحمت کو پیار آ گیا، خود بخود اس کو رحمت. اور اٹھ گئی جب نگاہ کرم آپ کی، یا میرے قطب المدار، اٹھ گئی جب نگاہ کرم آپ کی، بن پیے وجد میں بادہ خار آ گیا، بن پیے وجد میں بادہ خار آ گیا. اور اس کو آنسو کے بدلے تبسم ملا، بہت خوب. اس کو آنسو کے بدلے تبسم ملا. آپ کے در پہ جو اشک بار آ گیا، آپ کے در پہ جو اشک بار آ گیا. اور عرض ہندوستاں کے مقدر کھلے، سبحان اللہ. عرض ہندوستاں کے مقدر کھلے، یعنی عالم کا قطب المدار آ گیا، یعنی عالم کا قطب المدار آ گیا. اور جب ازل میں نگہبان بٹنے لگے، بہت خوب. خصوصی توجہ چاہوں گا، جب ازل میں نگہبان بٹنے لگے، نگہبان کون کون، کیسے کیسے؟ بہت خوب. کسی مقام پر شہید اعظم ہمارے نگہبان ہیں، کسی مقام پر مولا علی، کسی مقام پر امام حسن، کسی مقام پر امام زین العابدین، کسی مقام پر امام محمد باقر، کسی مقام پر امام جعفر صادق، کسی مقام پر امام موسیٰ کاظم، کسی مقام پر امام علی رضا، کسی مقام پر امام محمد تقی، کسی مقام پر امام علی نقی، کسی مقام پر امام حسن عسکری، کسی مقام پر امام مہدی ہوں گے، اور کسی مقام پر غوث اعظم نگہبان ہے، کسی مقام پر غریب نواز نگہبان ہے، کسی مقام پر محبوب الہی نگہبان ہے، کسی مقام پر صابر پاک نگہبان ہے، کسی مقام پر صاحب البرکات نگہبان ہے. پورا ہندوستان ہمارے نگہبانوں سے بھرا ہوا ہے. مگر یہ ایک ناز کی بات ہے، کہنے والے نے لکھا ہے کہ جب ازل میں نگہبان بٹنے لگے، کیا بات ہے. یہ نگہبان ازل سے ہی بٹ گئے. کسی کے حصے میں قادریت کا نگہبان آیا، کسی کے حصے میں چشتیت کا آیا، کسی کے حصے میں نقشبندیت کا نگہبان آیا، کسی کے حصے میں سہروردیت کا نگہبان آیا، کسی کے حصے میں اشرفیت کا نگہبان آیا، کسی کے حصے میں ابو الولائیت کا نگہبان آیا. یہ سب کا اپنا اپنا مقدر ہے. مگر شاعر کہتا ہے کہ جب ازل میں نگہبان بٹنے لگے، میرے حصے میں قطب المدار آ گیا. کیا بات ہے. میرے حصے میں قطب المدار آ گیا، میرے حصے میں قطب المدار آ گیا. اور آپ کے در سے وابستگی کیا ہوئی، آپ کے در سے وابستگی کیا ہوئی، اپنی تقدیر پر اعتماد آ گیا. کیا بات. اپنی تقدیر پر اعتماد آ گیا، اور دل کے تاروں میں جھنکار پیدا ہوئی. یہ ہر مداری جانتا ہے، دل کے تاروں میں جھنکار پیدا ہوئی. لب پہ جب نعرے دم مدار آ گیا، کیا بات ہے. لب پہ جب نعرے دم مدار آ گیا. اور اس کا سینہ مدینہ بنا اے ادیب، اس کا سینہ مدینہ بنا اے ادیب.
آپ کے جو قریب مزار آ گیا، آپ کے جو قریب مزار آ گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن مقدس کی بہت مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ مجھ سے جذباتی تقریر کی توقع نہ کریں، اس لیے کہ میں 53 سال کا بوڑھا آدمی ہوں، ہے نا۔ اب میری آواز بھی بوڑھی ہے، 30 سال ہو گئے مجھے بولتے بولتے۔ مفتی شفیق صاحب کی جگہ یا ان کی طرح میری آواز جوان نہیں، اور نہ میں آپ کے جذبات کو ابھاروں گا، نہ آپ کے جذبات سے کھیلوں گا، نہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ نعرہ لگائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے کہ سال ہر سال گزر گئے، ہم نے اپنی قوم کو صرف نعرہ لگانے والی قوم بنا کے رکھا، اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اب جذباتی ہونا چھوڑیں، ہوش کے ناخن لیں۔ اللہ والوں سے وابستگی ہے، اللہ والوں سے نسبت ہے، اللہ اس نسبت کو دونوں جہان میں برقرار رکھے، آمین۔ مگر عزیزان ملت اسلامیہ، آج جس انداز کی تقریریں کی جاتی ہیں جذبات کو ابھارنے کے لیے، مثال کے طور پر سیدنا حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال دیا، یقیناً نکال دیا، یہ ان کا اختیار تھا، یہ ان کی قدرت تھی۔ حضور قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مردوں کو زندہ کیا، بے شک زندہ کیا۔ اللہ نے انہیں یہ اختیار، یہ طاقت، یہ قدرت، یہ پاور عطا کیا۔ سرکار غریب نواز، عطائے رسول، ہند الولی، ہم سب کی گردنوں کے مالک، غیر منقسم ہند کے راجا، ہمارے خواجہ، بے شک یقیناً انہوں نے ایک کاسے کے اندر پورے انا ساگر کو بلا لیا، ہے نا۔ اللہ نے انہیں یہ اختیار عطا فرمایا تھا۔ اونٹوں کو کہہ دیا اچھا اونٹ ہی بیٹھیں گے تو بیٹھے رہے، کوئی اٹھا نہ سکا غریب نواز کی اجازت کے بغیر۔ یہ ان کا پاور ہے، یہ ان کا اقتدار ہے، یہ ان کا اختیار ہے۔ مگر یہ جتنی چیزیں بیان کی جاتی ہے، کیا آج ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو 12 برس کی ڈوبی ہوئی کشتی کو تیرا دے؟ کیا ہم میں کوئی ایسا ہے کہ کاسے کے اندر نرمدا ندی کو سمو لے؟ جو کرامتیں بیان کی جاتی ہے، کیا ہم ان کرامتوں کو دکھا سکتے ہیں؟ نہیں دکھا سکتے۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے پیش نظر اللہ والوں کی وہ باتیں، وہ تعلیمات ہونی چاہیے، وہ انسانیت نواز تعلیمات ہونا چاہیے کہ جنہیں سن کر ہم اپنا سکتے ہیں اور عمل کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ دین کی ذمہ داری ان تک آئی، انہوں نے دین مخلوق خدا تک پہنچا دیا۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ والوں کی بزم میں آئے ہیں تو یہاں سے کوئی نہ کوئی ذمہ داری تو ہم لے کر جائیں کہ کل صبح بیدار ہو کر ہمیں کیا کرنا ہے، آنے والے کل کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ یقیناً وہ تو پشت پناہ ہیں، اور پشت پناہ مرتے دم تک ہمارے رہیں گے، مگر ہم 2 قدم آگے تو چلیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب ہم چلتے جائیں گے، لوگ ساتھ آتے جائیں گے۔ کہنے والے نے کہا ہے نا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں جذباتی نہیں، ہوش کے ناخن لے کر ہمارے کل کو اور آنے والے نوجوانوں کے کل کو، مستقبل کو حسین بنانا ہے، اچھا بنانا ہے۔ تو اللہ والوں کی ان تعلیمات کے ذریعے ہمارے بھی مستقبل کو سنوارے اور یہ آنے والی نسل کے مستقبل کو بھی سنوارے۔ تو میں نے اس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے، اللہ نے مکمل ارادہ فرما لیا ہے
کہ تم میں سے گندگی کو دور کر کے خوب پاکیزہ کر دے، خوب ستھرا کر دے۔ یاد رکھیں، اہل بیت کی شان بیان کرنا، اہل بیت کی عظمت بیان کرنا، اہل بیت کی فضیلت بیان کرنا، ان کی طہارت، تقوی، ان کی پاکیزگی کو بیان کرنا، یہ کسی اور کی سنت نہیں ہے، ہمارے پروردگار کی سنت۔ ہم جب جب بھی اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی طہارت کا، ان کی پاکیزگی کا، ان کی عظمت کا، ان کی بلندی شان کا، تو ہم اپنے مولا کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اہل بیت کی محبت امت پر فرض ہے، لیکن نماز کی طرح نہیں، حج کی طرح نہیں، روزے کی طرح نہیں، زکوٰۃ کی طرح نہیں، اس لیے کہ نماز کے لیے ایک وقت معین ہے، روزے کے لیے ایک مہینہ متعین ہے، حج کے لیے بھی ایک مہینہ متعین ہے، زکوٰۃ کے لیے بھی سال کا گزر جانا ضروری ہے۔ تو اہل بیت کی محبت ان عبادات کی طرح فرض نہیں ہے، ان سے بھی بڑھ کر فرض ہے، نماز سے بھی زیادہ ضروری ہے، روزے سے بھی زیادہ ضروری ہے، حج و زکوٰۃ سے بھی زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ آپ ہر وقت نماز نہیں پڑھ سکتے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا تو فجر کی نماز پڑھیں گے، اشراق کی نماز کا وقت ہوگا تو اشراق کی نماز پڑھیں گے، چاشت کی نماز کا وقت ہوگا تو چاشت کی نماز پڑھیں گے، پھر ظہر کی نماز کا وقت آئے گا تو ظہر کی نماز ادا کریں گے، پھر عصر کی نماز کا وقت آئے گا تو عصر کی نماز ادا کریں گے، پھر مغرب کا وقت آئے گا تو مغرب ادا کریں گے، پھر اوابین کا وقت آئے گا، اوابین کی نماز ادا کریں گے، پھر عشاء کا وقت آئے گا تو عشاء کی نماز ادا کریں گے، پھر تہجد کا وقت آئے گا تو تہجد کی نماز ادا کریں گے۔ اسی طرح جمعے کا وقت مقرر ہے، جمعہ کا دن آئے گا تو جمعہ کی نماز ادا کریں گے۔ اسی طرح عید الفطر کی نماز کا وقت متعین ہے، عید الاضحیٰ کی نماز کا وقت متعین ہے۔ سال میں جب وہ دن آئیں گے تو آپ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کو ادا کریں گے، مگر یاد رکھیں اہل بیت کی محبت کے لیے وقت مقرر نہیں ہے، ٹائم مقرر نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اہل بیت کی محبت مقید نہیں ہے، ہمہ وقت اہل بیت کی محبت کا دل میں ہونا ضروری ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تو ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے دل میں ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے اہل بیت سے محبت نہ کرے، میرے اہل بیت سے پیار نہ کرے۔ یاد رکھیں، نماز فرض تب ہوگی جب آپ مومن ہوں گے، روزہ فرض تب ہوگا جب آپ مومن ہوں گے، حج فرض تب ہوگا جب آپ مومن ہوں گے، روزہ فرض تب ہوگا جب آپ مومن ہوں گے، زکوٰۃ تب آپ پر فرض ہوگی جب آپ مومن ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام کی جتنی عبادات ہے، چاہے کلمہ توحید کی گواہی دینا ہو، کلمہ شہادت کی گواہی دینا ہو، ان تمام چیزوں کے مکلف تب آپ بنیں گے جب آپ مسلمان ہوں گے، مومن ہوں گے۔ کیا کسی غیر مسلم پر نماز فرض ہے؟ کیا کسی عیسائی پر نماز فرض ہے؟ کیا کسی یہودی پر روزہ فرض ہے؟ کیا کسی مجوسی پر زکوٰۃ فرض ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، یہ تمام عبادات کو صرف اور صرف مسلمان پر فرض ہے، تو مومن پر فرض ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ عبادتیں تو بہت بعد کی چیزیں ہیں، پہلی چیز تو ایمان ہے، اور جب ایمان داخل کب ہوگا؟ جب دل کے دروازے پر اہل بیت کی محبت دستک دے گی تب ایمان داخل ہوگا، اور جب دل میں ایمان داخل ہوگا، دل کا دروازہ ایمان کے لیے کھل جائے گا، ایمان دل میں داخل ہو جائے گا، اب آپ پر نماز بھی فرض ہوگی، روزہ بھی فرض ہوگا، حج و زکوٰۃ بھی فرض ہوں گے، خیرات و صدقات بھی فرض ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اہل بیت کی محبت فرض ہے، مگر نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی طرح نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر نماز اہل بیت کی محبت فرض ہے۔ اور یاد رکھیں، آج یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سنی مسلمان
اہل سنت و جماعت کی ماننے والے اور خاص طور سے مولائیوں کو یہ کہا جاتا ہے، حسینیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ سنو سنو، یہ نماز کی تبلیغ تو نہیں کرتے، روزے کی تبلیغ تو نہیں کرتے، نیک اعمال کی تبلیغ تو نہیں کرتے، جب دیکھو جب اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، جب دیکھو جب مولا علی کا تذکرہ کرتے ہیں، جب دیکھو جب حسین کا تذکرہ کرتے ہیں، ائمہ اہل بیت یا اطہار کا تذکرہ کرتے ہیں، میں ان سے کہوں گا نادانو، جس طرح نماز کا طریقہ بتانا دین ہے، جس طرح روزے کا حکم بتانا دین ہے، جس طرح حج کا طریقہ بتانا دین ہے، جس طرح زکوٰۃ کے مسائل بتانا دین ہے، خیرات و صدقات کے مسائل بتانا دین ہے، اسی طرح اہل بیت کی پاکیزگی بتانا بھی دین ہے، اہل بیت کی طہارت بتانا بھی دین ہے، اہل بیت کی محبت بتانا بھی دین ہے، اہل بیت کی عظمت بتانا بھی دین ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور اہل بیت سے ہٹ کر تو اسلام ہو ہی نہیں سکتا، دین ہو ہی نہیں سکتا، ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج یہ بتایا جاتا ہے، شدت کے ساتھ منبروں سے بتایا جاتا ہے کہ نبی کی آخری وصیت یہ تھی کہ نماز کی پابندی کرو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ بے شک یہ نبی نے بتایا ہے کہ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بے شک یہ نبی نے بتایا ہے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بے شک نبی کی یہ آخری وصیت تھی کہ نماز کی پابندی کرو، بے شک یہ نبی کی آخری وصیت تھی کہ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ تو تم شدت کے ساتھ بتاتے ہو، مگر نبی کی آخری وصیت یہ بھی تو بتایا کرو کہ جو آخری جملہ تھا میرے مصطفیٰ کریم کا، وہ جملہ یہ تھا کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اس بات کو کیوں نہیں بتاتے؟ جس طرح یہ تاکید اور وصیت بتاتے ہو، یہ بھی بتایا کرو کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آخری وقت میں آخری جملہ جو زبان رحمت سے ارشاد فرمایا، وہ جملہ یہ تھا کہ میرے بعد میرے گھر والوں کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ اسی لیے پیر کرم شاہ اظہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے، وہ جان لے کہ اس کے ایمان کی شمع بجھ چکی ہے، اس کا ایمان ختم ہو چکا ہے اور وہ گمراہیوں کے اندھیرے میں بھٹک رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور یہ بھی یاد رکھیں اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت میں مولا علی بھی شامل ہے۔ اہل بیت میں کون ہیں؟ اہل بیت میں سیدِ کائنات بھی شامل ہے۔ اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت میں حسنین کریمین بھی شامل ہے۔ اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت میں امام زین العابدین بھی شامل ہے، امام زید بھی شامل ہے، امام محمد باقر بھی شامل ہے، امام جعفر صادق بھی شامل ہے، امام موسیٰ کاظم بھی شامل ہے، امام علی رضا بھی شامل ہے، امام محمد تقی بھی شامل ہے، امام علی نقی بھی شامل ہے، امام مہدی بھی شامل ہے، امام حسن عسکری بھی شامل ہے، اور قیامت تک جتنے سادات آئیں گے سب اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ یاد رکھیں، یہ میں نہیں کہتا، علامہ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جنہیں حضور غوث پاک نے اپنا روحانی بیٹا ارشاد فرمایا ہے۔ ان کے والد کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، دعا کے لیے کہا تو سرکار غوث پاک نے کہا میری پیٹھ سے پیٹھ لگا کر بیٹھ جاؤ، میری پشت میں ایک بیٹا باقی ہے، میں وہ بیٹا تمہاری پشت کے اندر منتقل کر دیتا ہوں۔ حضور غوث پاک نے اپنی پشت سے ان کے والد کی پشت میں منتقل کیا، اور جب وہ پیدا ہوئے تو سرکار غوث پاک نے فرمایا یہ میرا روحانی بیٹا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ علامہ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سنو سنو، جتنے قیامت تک کے سادات ہوں گے یہ تمام سادات اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن میں ان کی محبت اللہ نے فرض کی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا
الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے کہ میں نے جو کار رسالت انجام دیا ہے، میں نے تم تک دین کی جو عظیم نعمت پہنچائی ہے، میں نے تم تک قرآن عظیم جیسی کتاب پہنچائی ہے، میں اس کے صلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں چاہتا، اجر رسالت نہیں چاہتا۔ اگر تم کرنا چاہتے ہو تو یہ کرو، میری قرابت سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ آپ کے گھر والے کون ہیں؟ تو میرے آقا نے خصوصی طور پر ارشاد فرمایا وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، وہ حسنین کریمین اور ان کی اولاد ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مصطفیٰ کریم نے حسنین کریمین کی اولاد ارشاد فرما کر قیامت تک کے سادات کو اہل بیت میں شامل فرما لیا۔ اب ان سادات کی محبت بھی فرض ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک سید کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، ایک سید کا مقام کیا ہوتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، کوئی کتنا ہی بڑا علامہ ہو جائے، کوئی کتنا ہی بڑا فہامہ ہو جائے، کوئی کتنا ہی بڑا حضرت ہو جائے، کوئی کتنا ہی بڑا اعلیٰ حضرت ہو جائے، مگر کسی سید کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کسی حضرت اور اعلیٰ حضرت کے بدن میں نبی کا خون نہیں ہے، مگر سید جو جزو بدن رسول ہے اس کے بدن میں نبی کا خون گردش کر رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے بلند تر ہے ازل سے مقام آل رسول، بلند تر ہے ازل سے مقام آل رسول، اور رہے گا تاب ابد حشر احتشام آل رسول، اور اسی کو حشر میں کوثر پلایا جائے گا، اسی کو حشر میں کوثر پلایا جائے گا، پیا ہے جس نے محبت سے جام آل رسول، اور خدا کی اور فرشتوں کی اس پہ لعنت ہے نہ جس نے دل سے کیا احترام آل رسول، اور فرشتے اس کا محبت سے ذکر کرتے ہیں، ہے لے کر جو بھی عقیدت سے نام آل رسول، اور کھلا ہے راز زمانے بھی انت فیہم سے بشکل نور نبی ہے دوام آل رسول، اور کسی یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دینا، کسی یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دینا، یہی تھا کرب و بلا میں پیام آل رسول، یہی تھا کرب و بلا میں پیام آل رسول۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ آؤ، اہل بیت کی عظمت کو اگر سمجھنا ہے تو ہم نے نماز کو سمجھا، مگر نماز کے ذریعے اہل بیت کی عظمت کو نہیں سمجھا۔ جا اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آیت درود نازل ہوئی ہے، اور آیت درود کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی خوب درود و سلام بھیجو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں سلام کرنے کا طریقہ تو سکھا دیا، مگر ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ آپ اس کا طریقہ بتا دیجئے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آج کثیر تعداد میں مولوی حضرات بھی جب درود پڑھتے ہیں تو صرف اتنا درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، خاص و عام جتنے بھی درود پڑھتے ہیں نبی کی بارگاہ میں کٹا ہوا درود پڑھتے ہیں، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا مجھ پر جب بھی درود پڑھو تو کٹا ہوا درود نہ پڑھا کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، کٹا ہوا درود کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب تم درود پڑھو تو یہ کہہ کر رک جایا کرو اللہم صلی علی محمد، یہ کٹا ہوا درود ہے۔ مکمل درود یہ ہے کہ جب مجھ پر درود پڑھو تو میری آل پر بھی درود پڑھا کرو، یعنی کیوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس آیت درود کے ضمن میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ درود ابراہیمی سکھایا ہے۔ اسی لیے صوفیاء کے نزدیک، اولیاء کے نزدیک تمام درودوں میں افضل اگر کوئی درود مانا جاتا ہے تو وہ درود ابراہیمی مانا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ درود خود نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان رحمت سے ارشاد فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب سوال یہ آتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں درود بھیجنے کا اللہ نے حکم دیا،
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مصطفیٰ کریم یہ فرماتے کہ جب اللہ نے مجھ پر درود پڑھنے کا حکم دیا تو صرف میرا نام لے کر درود پڑھا کرو. نہیں, مصطفیٰ کریم جو درود کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ اللہ کی منشا یہ ہے کہ مجھ پر درود پڑھو تو میرے ساتھ ساتھ میرے اہل بیت پر بھی درود پڑھو, میرے گھر والوں پر بھی درود پڑھو, اس لیے کہ میرے ساتھ ساتھ جب میرے اہل بیت پر درود پڑھو گے تو تمہارا درود مکمل ہو جائے گا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ درود خود شروع کر دیا جاتا, مگر نبی فرما رہے ہیں کہ سنو سنو, اللہ نے میری بارگاہ کو جو عظمت عطا فرمائی ہے, جو شان عطا فرمائی ہے, جو فضیلت عطا فرمائی ہے, اس شان کے مطابق تمہاری زبانیں درود نہیں پڑھ سکتی. اس لیے تم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو, اے پروردگار عالم, تیرے محبوب کی بارگاہ کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے, مولا تو ہی اپنے محبوب کی بارگاہ کا حق ادا کر سکتا ہے. اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے کہ درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے, کہ درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے, لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ تو اہل بیت کی فضیلت تھی. آؤ مولا کائنات کی عظیم فضیلت میں آپ کو سنا کر پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں, اس لیے کہ مجھ سے کہا گیا تھا تھوڑی دیر اہل بیت کی فضائل اور پھر مولا کائنات کے فضائل بیان کیے جائیں. عزیزان ملت اسلامیہ, ہر نبی, ہر رسول, ہر پیغمبر کی دو شانیں ہوتی ہیں, ایک شان نبوت اور ایک شان ولایت. کتنی شانیں ہوتی؟ دو شانیں. ہر نبی ولی بھی ہوتا ہے, اور جس طرح ہر نبی کو اللہ نے شان نبوت عطا فرمائی اسی طرح شان ولایت بھی عطا فرمائی. اور جب ہر نبی کو اللہ نے یہ عطا فرمایا تو امام الانبیاء کو بھی ضرور یہ شان عطا فرمائی کہ ایک شان آپ کی شان نبوت ہے اور ایک شان آپ کی شان ولایت ہے. اور جو نبی ہوتا ہے اس کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ عالم ولایت میں اللہ سے لیتا ہے. ولایت کا تعلق براہ راست خالق سے ہوتا ہے اور نبوت کا تعلق براہ راست مخلوق سے ہوتا ہے. عالم ولایت میں نبی اللہ سے فیض لیتا ہے اور عالم نبوت میں بندوں کو فیض دیتا ہے. اور یاد رکھیں کہ نبی کی جو شان افضل ہے, نبی کی جو شان فضیلت والی ہے, اس کے پرتو کون بنے؟ یاد رکھیں فیضان نبوت صحابہ کو بھی ملا, اہل بیت کو بھی ملا, مگر اہل بیت کو سب سے زیادہ مصطفیٰ کریم کا فیضان ولایت ملا ہے. اور جس طرح نبی کی شان ولایت ان کی شان نبوت سے افضل ہے تو ان کے اہل بیت جو پرتبے شان ولایت مصطفیٰ ہے ان کی شان تمام صحابہ میں افضل و اعلیٰ ہے. اسی لیے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ تکمیل الایمان کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ سنو سنو, جو مصطفیٰ کریم کی شان ولایت کے حامل ہیں, شان ولایت کے پرتو ہیں, وہ کون ہیں؟ وہ مولا علی ہیں, وہ سیدہ کائنات ہیں, وہ حسنین کریمین ہیں. اور جب شان ولایت کے یہ پرتو ہیں تو یہ تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں. آج عزیزان ملت اسلامیہ یہ کہہ دیا جائے کہ علی کا پہلا نمبر تو فوراً کہہ دیا جاتا یہ شیعہ ہو گیا. اگر آج کہہ دیا جائے علی کا پہلا نمبر تو فوراً فتویٰ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ رافضی ہو گیا. ہاں, ڈنکے کی چوٹ کہا کرو کہ علی کا پہلا نمبر ہے. کل بھی علی کا پہلا نمبر تھا, آج بھی علی کا پہلا نمبر ہے, اور قیامت میں جب حوض کوثر پر آئیں گے تب بھی علی کا پہلا نمبر ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ, وہ اس معنی میں ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے مجھ پر اگر کوئی ایمان لایا ہے تو میرا علی لایا ہے. اور پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ حوض کوثر پر سب سے پہلے اگر کوئی آئے گا تو وہ علی آئے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, یہاں بھی ان کی اولیت ہے, وہاں بھی ان کی اولیت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, ایک بات اور آپ کے
ذہن کو ہموار کرتا چلوں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب معراج مبارک میں تشریف لے گئے اور اللہ کا شرف لقاء حاصل فرمایا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب معراج مقدس سے واپس آنے لگے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے خرقہ مبارک عطا فرمایا، اور اس بات کو خواجہ بندہ نواز گیسو درار رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب روح تصوف میں بھی نقل کیا ہے، اس بات کو حضور محبوب الہی نے بھی نقل فرمایا ہے، اور حضور محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مولا کائنات کے بارے میں یہاں تک فرماتے ہیں، اے لوگو قرآن کریم کی جس آیت کو محبت کی نظر سے پڑھو گے ہر آیت میں تمہیں علی کی شان نظر آئے گی، علی کا جلوہ نظر آئے گا، علی کی عظمت نظر آئے گی۔ اور حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب اپنے ہاتھ میں لوہے کو لیا کرتے تھے تو وہ لوہا نرم ہو جایا کرتا تھا۔ کیوں ہو جایا کرتا تھا؟ وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تھے اور یا علی پڑھتے تھے تو لوہا نرم ہو جاتا تھا، لوہا موم ہو جاتا تھا۔ یہ 1-2 صدی کا مولوی نہیں کہہ رہا ہے، یہ محبوب الہی کہہ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم معراج مقدس سے واپس تشریف لا رہے ہیں، اللہ عز و جل نے خرقہ مبارک عطا فرمایا، اور خرقہ مبارک عطا فرمانے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب یہ خرقہ اسے عطا فرمانا جو یہ جملہ کہے، اس جملے کا اس سوال کا جواب دے دے۔ میرے آقا تشریف لائے، میرے آقا کے صحابہ کی بزم سجی ہے، حضرت ابوبکر صدیق بھی حاضر ہیں، حضرت عمر فاروق بھی حاضر ہیں، حضرت عثمان غنی بھی حاضر ہیں، مولا کائنات بھی حاضر ہے، اکابر اساغر صحابہ حاضر ہے۔ میرے آقا حضرت ابوبکر صدیق کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے ابوبکر اگر یہ خرقہ تمہیں دے دیا جائے تو تم کیا کرو گے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اور زیادہ صداقت سے کام لوں گا، مخلوق خداوندی کی اور خدمت کروں گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر کی جانب اشارہ کیا، ارشاد فرمایا اے عمر یہ خرقہ اگر تمہیں دے دیا جائے تو کیا کرو گے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اور زیادہ عدل و انصاف سے کام لوں گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عمر تم بھی بیٹھ جاؤ۔ پیارے آقا نے حضرت عثمان کی جانب اشارہ فرمایا، اے عثمان اگر یہ خرقہ تمہیں دے دیا جائے تو تم کیا کرو گے؟ حضرت عثمان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ سے اور زیادہ حیا کروں گا، اور زیادہ اللہ کے راہ میں سخاوت کروں گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عثمان تم بھی بیٹھ جاؤ۔ مولا کائنات کو کھڑا کیا، ارشاد فرمایا اے علی یہ خرقہ مبارک اگر تمہیں دے دیا جائے تو تم کیا کرو گے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بندوں کے عیبوں کو چھپا دوں گا، بندوں کی پردہ پوشی کروں گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی کھڑے ہو جاؤ، میرے رب نے یہی ارشاد فرمایا تھا جو یہ جواب دے کہ میں بندوں کی پردہ پوشی کروں گا یہ خرقہ اسے ہی پہنا دیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اس حکایت سے ہمیں سبق ملا۔ اللہ اللہ وہ سبق کیا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خلافت 2 طرح کی ہوگی، ایک خلافت باطنی ہوگی، ایک خلافت ظاہری ہوگی۔ خلافت باطنی کو خلافت کبریٰ کہا جائے گا، خلافت ظاہری کو خلافت صغریٰ کہا جائے گا۔ اور یہ جو بات بتا رہا ہوں یہ بات بھی جوامع الکلم کے اندر خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی نے نقل فرمائی ہے کہ صوفیہ فرماتے ہیں خلافت کی 2 قسمیں ہیں، ایک خلافت کبریٰ، ایک خلافت صغریٰ۔ ظاہری خلافت میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتا دیا کہ میری ظاہری خلافت کی ترتیب کیا ہوگی۔ ابو بکر صدیق کو پہلے کھڑا کر کے پوچھا، بتایا میری خلافت کے ظاہری پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق ہوں گے، اور خلافت ظاہری کے دوسرے خلیفہ عمر فاروق ہوں گے، خلافت ظاہری کے تیسرے خلیفہ عثمان غنی ہوں گے، اور خلافت ظاہری کے چوتھے خلیفہ مولا علی ہوں گے۔ یاد رکھیں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کو خلافت نے زینت دی ہے، عمر کو خلافت نے زینت دی ہے، عثمان کو خلافت نے زینت دی ہے، مگر یاد رکھنا علی کو خلافت نے زینت نہیں دی ہے، خلافت کو زینت علی نے دی ہے۔
عزیزان ملت اسلامیہ، اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اللہ اللہ، وہ پوچھتے ہیں ابا جان صحابہ کرام کا تذکرہ کیجئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل صحابہ کا تذکرہ شروع کرتے ہیں، ابو بکر صدیق کا تذکرہ کرتے ہیں، حضرت عمر کا تذکرہ کرتے ہیں، حضرت عثمان کا تذکرہ کرتے ہیں، کبار صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تذکرہ کرتے کرتے 18 صحابہ کرام علیہم رضوان کا تذکرہ کر دیا، مگر علی کا نام نہیں لیا۔ آپ کے بیٹے کو غصہ آ گیا، کہنے لگے ابا جان آپ نے علی کا نام نہیں لیا، کیا وہ صحابی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا سنو سنو، تم نے مجھ سے صحابی کا تذکرہ کرنے کے لیے کہا، علی تو اہل بیت سے ہے، اور احمد بن حنبل علی کے برابر کسی کو نہیں سمجھتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہم تم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ کوئی ایک صدی کا مولوی نہیں کہہ رہا ہے، یہ امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو جب اپنی باطنی خلافت کا خلیفہ اول بنانا ہوا تو خرقہ خلافت، خرقہ معراج جو اللہ نے عطا فرمایا تو علی کو عطا فرمایا۔ یہاں سے بظاہر ہو گیا کہ خلافت ظاہری کے خلیفہ اول ابو بکر صدیق ہے، اور خلافت باطنی کے بلا فصل خلیفہ اول حضرت مولا علی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کی ظاہری خلافت ختم ہو گئی مگر باطنی خلافت آج تک جاری اور ساری ہے۔ میں آپ سے پوچھوں یا ساری کائنات کے مولویوں سے پوچھوں کیا ابو بکر صدیق کی خلافت باقی ہے؟ تو کہے گا نہیں۔ حضرت عمر کی خلافت باقی ہے؟ کہے گا نہیں۔ حضرت عثمان کی خلافت باقی ہے؟ کہے گا نہیں۔ اگر میں پوچھوں مولا علی کی خلافت باقی ہے تو برجستہ کہے گا ہاں باقی ہے، قادریت کی شکل میں باقی ہے، چشتیت کی شکل میں باقی ہے، نقشبندیت کی شکل میں باقی ہے، مداریت کی شکل میں باقی ہے۔ مولا علی کی خلافت آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مولا کائنات کا منصب ہے۔ مولا کائنات کا منصب کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ ایک بات تو آپ نے سن لی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے، مگر آپ یہیں آ کر رک گئے کہ علی ہی اس علم کا دروازہ ہے۔ مگر اس حدیث میں آپ نے غور نہیں کیا، میرے آقا کو اللہ نے جامع کلمات عطا فرمائے، ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں اور کوزے میں سمندر بھر دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ میرے آقا نے بابوہا کیوں فرمایا ہے؟ اس بابوہا کے جملے پر اگر آپ غور کریں گے تو علم کے کئی دروازے کھل جائیں گے۔ یہاں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ علی تنہا نبی کے علم کے وارث ہے، مگر میرے مصطفیٰ تو کچھ اور بیان کر رہے ہیں۔ آپ کہیں گے ہم کیسے مان لیں؟ نبی کا تو واضح ارشاد ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے، مگر جب بابوہا کا لفظ ہے اس پر ہم نے غور و فکر کیا تو اس کے عدد کو جوڑا، بے کے عدد 2 ہوتے ہیں، الف کا عدد 1 ہوتا ہے، بے اور الف کے عدد مل کر 3 ہوئے، پھر بے کے عدد 2 ہوتے ہیں، کتنے ہو گئے؟ 5، پھر ہے کے عدد 5 ہوتے ہیں، کتنے ہو گئے؟ 10، پھر الف کا عدد 1 ہوتا ہے 11۔ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں اے لوگو یہ مت سمجھنا کہ میرے علی کے بعد میرے علم کا وارث کوئی نہیں ہوگا، میرے علی کے بعد جو 11 امام ہوں گے وہ میرے علم کے وارث ہوں گے۔ علی کے بعد میرا حسن میرے علم کا وارث ہوگا، علی کے بعد حسن کے بعد میرا حسین میرے علم کا وارث ہوگا، میرے حسین کے بعد امام زین العابدین میرے علم کا وارث ہوگا، امام زین العابدین کے بعد امام محمد باقر میرے علم کا وارث ہوگا، ان کے بعد امام جعفر صادق میرے علم کا وارث ہوگا، ان کے بعد امام موسیٰ کاظم میرے علم کا وارث ہوگا، اس کے بعد امام علی رضا میرے علم کا وارث ہوگا، اس کے بعد محمد تقی میرے علم کا وارث ہوگا، اس کے بعد علی نقی میرے علم کا وارث ہوگا، اس کے بعد امام حسن عسکری میرے علم کا وارث ہوگا، اس کے بعد مدار پاک میرے علم کا وارث ہوگا، اس کے بعد غوث اعظم میرے علم کا وارث ہوگا، اس کے بعد آخری زمانے میں
جو قطبیت کبریٰ کے درجے پر فائز ہوگا وہ میرا بیٹا امام مہدی ہوگا، وہ میرے علم کا وارث ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں اور علی ایک نور تھے، نور واحد تھے، اور کب تھے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام آب و گل کے منزلیں طے کر رہے تھے۔ ایک حدیث تو سنائی جاتی ہے کنت نبی و آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت نبی تھا جب حضرت آدم آب و گل کے منزلیں طے کر رہے تھے۔ یہ بھی تو بتاؤ کہ اس نور کے ساتھ ساتھ نور علی بھی جلوہ گر تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ نور مصطفیٰ کیا کر رہا تھا، نور علی کیا کر رہا تھا، تو ہم کسی اور سے نہ پوچھے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے پوچھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت نور مصطفیٰ انبیاء کی تربیت کر رہا تھا اور نور علی اولیاء کی تربیت کر رہا تھا۔ اسی لیے ولایت کا دروازہ کھولنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ حضرت مولا کائنات کی ذات ہے، اور اس امت میں نہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ولایت کا دروازہ سب سے پہلے اگر کسی نے کھولا ہے تو مولا علی نے کھولا ہے، اور کب سے کھولا ہے کہ جب آپ اپنے جسد انصوری میں نہیں تھے، عالم ارواح میں تھے، جب سے آپ ولایت بانٹنے کے منصب پر فائز تھے۔ حضرت آدم کے زمانے میں اگر کوئی ولی بنا رہا تھا تو مولا علی بنا رہے تھے۔ حضرت نوح کے زمانے میں اگر کوئی ولی بنا رہا تھا تو مولا علی بنا رہے تھے۔ ہاں، کسی نبی، کسی رسول، کسی پیغمبر کے زمانے میں اگر کوئی ولایت تقسیم کر رہا تھا تو مولا علی کی ذات تھی۔ اسی لیے مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ازل سے مولا کائنات کو ولایت بانٹنے کے لیے مقرر فرمایا ہے، متعین فرمایا ہے۔ ازل سے لے کر اب تک کل بھی جو ولی بنتا تھا علی کے وسیلے سے ولی بنتا تھا، آپ بھی جو ولی بنتا ہے علی کے وسیلے سے بنتا ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے کہ بنے صوفی جذبات میں بہنے والے، قلندر بنے عشق میں جلنے، قلندر بنے عشق میں جلنے والے، قطب ہو گئے رنج و غم سہنے والے، اور نبی تھے علی کو ولی کہنے والے، اور ولی ہو گئے یا علی کہنے والے، ولی ہو گئے یا علی کہنے والے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب مولا کائنات کے فضائل پھر کسی اور موقع پر بیان کیے جائیں گے۔ آؤ آج جن کے نام سے آپ نے اس بزم پاک کو سجایا ہے، اس بزم پاک کو منسوب کیا ہے، حضور قطب المدار مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو اولیاء اللہ میں دادا مدار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دادا مدار کیوں کہا جاتا ہے؟ دادا مدار اس لیے کہا جاتا ہے کہ فیضان اویسیہ جو ہندوستان میں آیا، اور فیضان اویسیت کیا ہے اس کے بارے میں شیخ فرید الدین عطار بیان فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے ولیوں میں سے کچھ حضرات وہ ہیں جنہیں بزرگان دین اور مشائخ طریقت اویسی کہتے ہیں۔ ان حضرات کو ظاہر میں کسی پیر کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ رسالت پناہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ عنایت میں بذات خود ان کی تربیت و پرورش فرماتے ہیں، ان میں کسی غیر کا واسطہ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ آپ نے حضرت اویس قرنی کو تربیت دی تھی، یہ مقام اویسیت نہایت ہی اونچا، روشن اور عظیم مقام ہے۔ کس کی یہاں تک رسائی ہوتی ہے، یہ دولت کسے میسر آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل خاص ہوتا ہے۔ اور اویسی کون تھے؟ کسی اور سے نہ پوچھے، کسی مولوی سے نہ پوچھے، کسی فتویٰ دینے والے مفتی سے نہ پوچھے، حضرت مخدوم سمنا سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ بدی الدین ملقب زندہ شاہ مدار قدس سرہ اویسی ہوئے ہیں، نہایت ہی بلند مرتبہ اور شرف والے ہیں۔ بعض نادر علوم جیسے ہیمیا، کیمیا، ریمیا ان سے مشاہدے میں آئے ہیں جو اس گروہ اولیاء میں نادر ہی کسی کو
حاصل ہوئے ہیں. یعنی مخدوم سنہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جو علوم دادا بدیع الدین مدار رحمۃ اللہ تعالی کو عطا فرمائے تھے وہ علوم شاید ہی کسی ولی کو عطا ہوئے ہیں. اور کیوں نہ ہوتے، آپ پیدا ہو رہے ہیں اور در و دیوار سے آواز آ رہی ہے ھذا ولی اللہ، ھذا ولی اللہ، ھذا ولی اللہ، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ میں جب بھی بے وضو ہوتی اور اپنے بیٹے بدیع الدین کو دودھ پلانا چاہتی تو وہ منہ پھیر دیا کرتے تھے، باوضو ہو جاتی تھی تو میرا دودھ نوش فرمایا کرتے تھے. اور فرماتی ہے آپ کی والدہ کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے بیٹے بدیع الدین کو دودھ پلانے کی کوشش کی تو آپ نے منہ پھیر دیا، دودھ نہیں پیا. میں نے دایا کو حکم دیا کہ تم دودھ پلا دو، مگر دایا بھی دودھ پلانے کے لیے تیار ہوئی مگر بدیع الدین احمد دودھ پینے کے لیے تیار نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے والد شیخ علی حلبی قطبۃ الکبریٰ سمجھ گئے کہ میرا بیٹا دودھ کیوں نہیں پی رہا ہے. جب آپ نے نظر دوڑائی تو آپ کے پڑوس میں ایک سود خور رہتا تھا، اس کے مکان کا سایہ آپ کے مکان کے اندر پڑ رہا تھا. آپ سمجھ گئے کہ نہیں میرا بیٹا بدیع الدین جس مکان میں پیاس کھورے کے مکان کا سایہ پڑ رہا ہے اس مکان میں دودھ نہیں پیے گا. جب مکان تبدیل کیا گیا تو آپ نے دودھ پینا شروع کر دیا. یہ بچپن میں آپ کا تقویٰ ہے تو جوانی میں آپ کے تقوی کا عالم کیا رہا ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کا مقام، آپ کا بچپن کیسا تھا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، جب 4 سال 4 ماہ 4 دن کی آپ کی عمر پاک ہوئی تو حضرت حذیفہ مراشی شامی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آپ کی رسم بسم اللہ خانی کے لیے آپ کو بٹھایا گیا. تو عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے استاد نے آپ کو بسم اللہ خانی کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا. جب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کہا بیٹا پڑھو الف، تو آپ نے الف ہی نہیں پڑھا، 1 ہفتے الف کی تشریح بیان فرماتے رہے، الف کے نکات بیان فرماتے رہے. عزیزان ملت اسلامیہ، 4 سال کی عمر میں آپ کے علوم کا یہ عالم ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، جب بڑی عمر ہوئی ہوگی تو آپ کی بزرگی کا عالم کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں کھیلنے کا ارادہ کرتا تھا تو آواز آتی تھی یا بدیع الدین الیہ، اے بدیع الدین ہماری طرف آ جاؤ، ہم نے تمہیں کھیل کود کے لیے پیدا نہیں فرمایا ہے. ایک مرتبہ ایک مقام پر بچے کھیل رہے تھے، آپ کھڑے کھڑے رو رہے ہیں. ایک راہگیر کا ادھر سے گزر ہوا، سوال کر لیتا ہے بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہیں کھلونے چاہیے؟ کیا تمہاری بھی طبیعت کھیلنے کے لیے چاہ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، نہ تو میں کھلونے کے لیے رو رہا ہوں نہ کھیلنے کے لیے رو رہا ہوں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے چند روزہ زندگی عطا فرمائی ہے اور یہ بچے اسے کھیل کود میں ضائع کر رہے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ چند روزہ زندگی کھیل کود میں نہ گزارے. اللہ نے ہمیں کھیلنے کودنے کے لیے نہیں بنایا. اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو پیدا نہیں کیا مگر عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضور قطب المدار دادا بدیع الدین زندہ شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے سفر کیے. تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نے 7 سفر پیدل 7 سفر حج کیے. ہر بار الگ راستے سے جاتے تھے، الگ راستے سے آتے تھے. یہ تو بتایا جاتا ہے کہ سرکار غریب نواز عطائے رسول ہند الولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 کروڑ لوگوں کو کلمہ پڑھایا. ذرا یہ بھی تو بتاؤ کہ ان سے پیشتر دادا مدار نے کتنے لوگوں کو کلمہ ہندوستان میں پڑھایا. خواجہ غریب نواز کے بھی کئی صدیوں پہلے دادا بدیع الدین ہندوستان میں تشریف لا چکے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ، اور ان سے پہلے جو بزرگ تشریف لائے تھے خواجہ حسین خن سوار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا مزار مبارک تارا گڑھ پر ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اس وقت جب آپ تشریف لائے پہلی مرتبہ اجمیر شریف تو وہاں سے لاشوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آیا کرتی تھی. وہاں کے لوگ بڑے دہشت زدہ ہو جایا کرتے تھے، گھبرایا کرتے تھے. آپ نے
سے آپ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا گیا. آپ نے اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ اسلام کے شہیدوں کو کفن دفن کیا جائے اور انہیں عزت کے ساتھ دفنایا جائے. آوازیں آنا بند ہو گئی. وہ تمام کے تمام لوگ مشرف اسلام ہو جاتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، دادا بدیع الدین زندہ شمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو پہاڑ ہے، اس ٹیکری کے اوپر جو آپ کا چلہ بنا ہوا ہے، وہاں آپ نے عبادت کی ہے. اور یہی اجمیر معلیٰ ہے. اسی اجمیر معلیٰ کے اندر دادا بدیع الدین کے خلیفہ خاص حضرت سید محمد جمال الدین جانے من جنتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے 125 سال تک اجمیر معلیٰ کی سرزمین پر ایک پاؤں پر کھڑے رہ کر حفظ دم کا ذکر فرمایا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، دم مدار، بیڑا پار، دم مدار، بیڑا پار. اور یہ کون ہے؟ حضرت سید محمد جمال الدین جانے من جنتی رحمت اللہ تعالیٰ. یہ کون ہے؟ یہ سرکار سیدنا حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے سگے بھانجے ہیں. سلسلے مداریہ کے بزرگوں کی روایات کے مطابق جب دادا مدار بغداد شریف پہنچے تو اس وقت سرکار غوث پاک کی جوانی کا عالم تھا. اور روایت بتاتی ہے، مداریہ سلسلے کی روایت بتاتی ہے کہ آپ کی بہن بی بی نصیبہ تھی. سرکار دادا مدار کی بارگاہ میں انہیں بھیجا گیا، اولاد کے لیے دعا کرائی. تو آپ نے فرمایا اللہ تمہیں 2 بیٹی عطا فرمائے گا، ایک کا نام محمد رکھنا، ایک کا نام احمد رکھنا، مگر یاد رکھنا بڑا بیٹا ہمارا ہوگا. جب وہ جوان ہو جائے تو اسے ہمارے حوالے کر دینا. عزیزان ملت اسلامیہ، بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، مگر ماں کی مامتا مانتی کب ہے؟ ماں نے کہہ دیا جب آپ دوبارہ بغداد تشریف لائے، کہا اپنا وعدہ پورا کرو، بڑا بیٹا ہمارے حوالے کر دو. تو ماں نے کہا کہ سرکار اس کا تو انتقال ہو گیا. آپ نے فرمایا اچھا اس کا انتقال ہو گیا. گھر جاتی ہیں، اونچے مقام سے حضرت محمد جمال الدین گرتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے. دوڑے دوڑے والدہ قریب آتی ہے، عرض کرتی حضور دعا فرمائے میرا بیٹا زندہ ہو جائے. حضور خود المدار دعا فرماتے ہیں، وہ زندہ ہو جاتے ہیں. ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں اٹھو جمال الدین جانے من جنتی. اللہ اللہ، آپ نے خود فرمایا تھا جانے من جنتی، میری جان جنتی کھڑے ہو جاؤ. اسی وقت آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں. اور آپ کی کرامتوں کو عالم یہ تھا کہ جب 7واں حج دادا مدار رحمت اللہ تعالی نے کیا اور خراسان جب پہنچے ہیں، خراسان کے علاقے کے اندر ایک اللہ کے ولی تھے شیخ نصر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، ساتھ میں دادا مدار کے حضرت سید جمال الدین جانے من جنتی بھی تھے. اللہ اللہ، وہ ملنے کے لیے تشریف نہیں لائے. آپ جب راستے سے جا رہے تھے شیخ نصر الدین کی ملاقات ہو گئی. جانے من جنتی نے فرمایا آپ ملاقات کرنے کے لیے میرے شیخ سے تشریف نہیں لائے؟ انہوں نے کہہ دیا غرور آ گیا، وہ بھی اللہ کا ولی ہے، میں بھی اللہ کا ولی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے میں ان سے ملنے کے لیے جاؤں. اتنا سننا تھا. جانے من جنتی کو جلال آتا ہے، جلال آتے ہی ان کی ولایت کو سلب کر لیتے ہیں اور دادا مدار کی خدمت میں آ جاتے ہیں. پیچھے پیچھے دوڑے دوڑے شیخ نصیر الدین بھی آ رہے ہیں. عرض کرتے حضور میری ولایت کو واپس کر دے. دادا مدار ارشاد فرماتے ہیں جانے من جنتی ان کی ولایت واپس کر دو. پھر آپ ایسے رحم دل بھی تھے، ولایت واپس فرما دی. جس طرح دادا بدیع الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر طویل ہوئی ہے، اسی طرح آپ کی بھی عمر مبارک 400 سال کی ہوئی ہے. آپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہ جو ملنگان کے بالوں کے اوپر جو اعتراض کیا جاتا ہے، حفظ دم کا شغل آپ کے مرشد نے آپ کو بتایا تھا. اور حفظ دم کرتے 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 آپ کے بال مبارک بہت بڑے ہو گئے، آپ کے بالوں سے خون کے فوارے جاری ہو گئے. تو دادا مدار نے راکھ لی اور آپ کے سر میں بھر دی تو وہ زخم بھر جاتا ہے. آپ نے جب ہوش آیا تو کہا یہ کیا ہوا؟ تو کہا آپ کے مرشد نے راکھ بھری ہے، زخم بند ہو گیا. آپ نے فرمایا اب میرے مرشد نے اپنا دست رحمت رکھ دیا ہے تو اب میں اپنے ان بالوں کو تراشوں گا نہیں. وہیں سے ملنگانے قطب المدار کی یہ عادت کریمہ
ہے کہ وہ اپنے بال نہیں تراشتے ہیں، ان سے منسوب دیوانگان کا گروہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ درمیان میں ایک بات یاد آ گئی تھی، آپ کے گوشے گزار کر دی۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ حضور قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بار حج کے لیے جاتے، الگ راستے سے جاتے، الگ راستے سے واپس آتے۔ 7 مرتبہ آپ نے حج ادا کیا، 7ویں مرتبہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مقام بتا دیا، اس مقام کا پتہ بتا دیا جہاں آج آپ آرام فرما ہے۔ نبی کا پتہ بتایا، وہاں ایک تالاب ہے اور اس تالاب سے یا عزیزوں کی آواز آتی ہوگی۔ جب آپ اس مقام پر پہنچے ہیں تو یا عزیزوں کی آواز آنا بند ہو گئی، وہ دریا و تالاب خشک ہو گیا۔ تو یاسین نام کے ایک مرید کو آپ نے بھیجا اور کہا مشرق سے مغرب تک ایک لکیر کھینچ دو۔ آپ نے اپنے عصا مبارک کے ساتھ حکم دیا، جب وہ عصا کھینچا گیا تو وہ دریائے یاسین واپس جاری ہو گئی، جس کا نام بگڑ کر دریائے ایسن ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج بھی وہاں کے پانی کی تاثیر ہے کہ کسی بھی طریقے کا بیمار پیے تو صحت یاب ہو جاتا ہے، کسی آسے والا پیے تو تندرست ہو جاتا ہے، گٹھیا بادی کا مریض پیے تو تندرست ہو جاتا ہے۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں عزیزان ملت اسلامیہ کہ اللہ عز و جل نے حضور دادا مدار رحمت اللہ تعالیٰ کو وہ عظمتی عطا فرمائی کہ یہ تو بیان کیا جاتا ہے کہ سرکار غریب نواز نے اپنی زندگی میں 1 کروڑ لوگوں کو مشرف اسلام فرمایا، مگر ساتھ میں کبھی یہ بھی بتایا کرو کہ حضور دادا بدیع الدین احمد قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی 596 سال کی عمر میں 9.5 کروڑ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، 9.5 کروڑ لوگوں کو مشرف اسلام کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ان کی عظمت ہے اور ان کا مقام مداریت ہے۔ اور مقام مداریت کیا ہے؟ تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں مولانا غلام علی نقشبندی مجددی کہ حق تعالیٰ کارخانے ہستی طباب ہستی کے اجرا کا کام قطب مدار کے سپرد فرما دیتا ہے، گمراہوں کی ہدایت رہنمائی قطب ارشاد سے انجام دیتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ حضرت بدیع الدین شیخ مدار قدس سرہ قطب مدار تھے اور عظیم شان والے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ الصمد نے اپنے بندے عبد الصمد کو مقام صمدیت عطا فرمایا تھا، اور مقام صمدیت ولایت کا عظیم منصب ہے۔ حضرت شاہ غلام علی نقشبندی در المعارف کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ جب سرکار مدار پاک آخری حج کر کے واپس جہاز میں تشریف لا رہے تھے، آپ نے دین کی تبلیغ شروع کی۔ اس جہاز کے اندر سارے غیر مسلم بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ انہیں دریا برد کر دیا جائے، دریا میں ڈال دیا جائے۔ اتنا ارادہ کرنا تھا کہ دریا میں طغیانی آتی ہے اور طوفان کی زد میں جہاز آ جاتا ہے اور طوفان سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ دادا مدار اور آپ کے 11 مریدین ایک تخت پر بیٹھ کر پار ہوتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بھوک کا غلبہ ہے، بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ ہوش جب آتا ہے، آنے والا ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے چلو تمہیں اس محل کے اندر جو بزرگ آرام فرما ہے، تشریف فرما ہے، وہ تمہیں یاد فرما رہے ہیں۔ آنے والا کون تھا؟ لے جانے والا کون تھا؟ محل میں بلانے والا کون تھا؟ دادا مدار جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ بلانے والا کوئی اور نہیں تھا، حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ لے جانے والے کوئی اور نہیں تھے، حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ لے گئے، آپ نے جب ہوش آیا تو دعا کی تھی، اے پروردگار عالم، مجھے ایسا بنا دے کہ مجھے کبھی بھوک نہ لگے، میرا لباس کبھی میلا نہ ہو۔ اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ اندر اس حجرے خاص کے اندر جاتے ہیں، اس خاص محل کے اندر جاتے ہیں، دیکھا ایک تخت ہے، تخت پر ایک نورانی بزرگ تشریف فرما ہے۔ کہتے بیٹے قریب آؤ۔ وہ قریب جاتے ہیں، وہ بزرگ اپنے ہاتھوں سے 9 لقمے طعام ملکوتی کے کھلاتے ہیں اور پھر جنتی لباس پہناتے ہیں۔ اللہ اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو 9 لقمے میں نے کھائے طعام ملکوتی کے، اس کے بعد سے پوری زندگی مجھے کھانے کی عادت نہیں ہوئی۔ اور جو ان بزرگ نے مجھے لباس پہنایا، اس لباس کے پہننے کے بعد
میرا لباس کبھی میلا نہیں ہوا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پوری زندگی آپ نے کبھی کھانا نہیں کھایا، پوری زندگی آپ نے لباس نہیں پہنا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اجمیر معلیٰ آپ دوسری مرتبہ تشریف لائے تھے تو عزیزان ملت اسلامیہ، اجمیر معلیٰ میں جو کوکیلا پہاڑ کہلاتا ہے وہاں ایک جوگی رہتا تھا جس کا نام ادھر ناگ تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کا امتحان لینے کے لیے وہ ایک بورے کے اندر لوہے کے چنے بھر کر لایا اور آپ کا امتحان لیتا ہے، کہتا ہے یہ چنے ہیں، اسے کھائیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے، ہمارے مریدوں میں تقسیم کر دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان مریدوں نے، دادا مدار کے مریدوں نے ان لوہے کے چنوں کو چبانا شروع کر دیا۔ دادا مدار نے ایک چنے کا لوہا بو دیا، آنے واحد میں وہ اگایا، چنے کا پیڑ بن گیا۔ تب سے یہ مسل مشہور ہو گئی، فقیری کیا ہے؟ لوہے کے چنے چبانا ہے۔ تب سے یہ مسل مشہور ہے، فقیری کیا ہے؟ لوہے کے چنے چبانا ہے۔ اور یہ جو آپ نعرہ لگاتے ہیں نا، دم مدار بیڑا پار، یہ نعرے کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے کبھی اس نعرے کی حقیقت سمجھی ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، دم مدار بیڑا پار نعرہ تو لگاتے ہیں مگر اس کی حقیقت بھی آپ سن لیجئے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ دادا مدار رحمت اللہ تعالی علیہ کو زندہ مدار بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو زندہ مدار کیوں کہا جاتا ہے؟ جب آپ ہندوستان میں تشریف لائے تو آپ نے رشیوں اور منیوں کو سانس روک کر عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ کئی دن تک اپنا سانس روک لیا کرتے تھے۔ اب دادا مدار کو ایک طریقہ مل گیا تبلیغ اسلام کا، اور وہ طریقہ کیا تھا کہ آپ اندر جب سانس لیتے تھے تو لا الہ، اور جب باہر سانس چھوڑتے تھے الا اللہ۔ آج بھی وہ طریقہ حفظ دم کی شکل میں جاری ہے۔ سانس کے ذریعے لا الہ اندر سانس کھینچا جاتا ہے اور باہر جب سانس چھوڑا جاتا ہے تو الا اللہ کا تصور کیا جاتا ہے۔ آپ لا الہ کا سانس اندر کھینچتے تھے اور پھر سانس کو روک لیا کرتے تھے، 6 ماہ تک سانس کو روک لیا کرتے تھے، اور پھر عالم ارواح میں، عالم روحانیت میں سیر کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ 6 ماہ کے بعد آپ واپس آیا کرتے تھے اور پھر دوبارہ زندہ ہو جایا کرتے تھے۔ تبھی سے آپ کا لقب زندہ شاہ مدار ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دم مدار بیڑا پار کی حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت بھی سن لیجئے کہ دم مدار بیڑا پار، جس کا ایک دم مدار پر نکل جائے، مدار کی یاد میں نکل جائے، جس کا ہر سانس مدار کی یاد میں نکلے۔ اور کائنات کے مدار اعظم کوئی اور نہیں ہے، کائنات کے مدار اعظم رسول اعظم ہیں۔ دادا مدار کا ایک سانس اللہ اس کے رسول کے لیے نکلا کرتا تھا۔ مداریوں، یہ نعرہ لگانے سے پہلے اس نعرے کی حقیقت سمجھو۔ تمہارا ایک سانس چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے رسول اللہ کے لیے، اللہ اس کے رسول کے لیے نکلنا شروع ہو جائے۔ جب اس منزل اور اس منصب پر آ جاؤ پھر نعرہ لگاؤ دم مدار بیڑا پار۔ ایک مرتبہ نعرہ لگاؤ گے تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، مگر اس وقت جب تمہارا ایک ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزرنے والا ہو جائے۔ یاد رکھیں، دادا مدار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ جو سنت مصطفیٰ سے ہٹ جائے، جس نے اپنی زندگی کا لائے عمل سنت مصطفیٰ کو نہیں بنایا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ جس کا مرنا اور جینا اللہ اس کے رسول کے لیے ہو جائے وہ ہمارا ہے۔ اور فرماتے تھے کہ جو ہم سے محبت کرے گا، ہمارے سلسلے سے وابستہ ہوگا، اللہ محمد اور مدار کی محبت میں جیے گا، اللہ اس کی بخشش فرما دے گا، اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حضور قطب المدار رضی اللہ عنہ کا منصب ہے، مقام ہے کہ آپ کو اللہ نے قطب المدار بنایا۔ قطب المدار کون ہوتا ہے؟ قطب وہ ہوتا ہے
جو آفتاب کو اپنے منزل سے اپنے عہدے سے نیچے لا سکتا ہے، مگر قطب المدار وہ ہوتا ہے کہ اس قطب کو بھی اپنے منزل سے گرا سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کائنات کا کاروبار ہستی اس کے ہاتھ میں ہوا کرتا ہے، بلکہ بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ قطب المدار کا منصب وہ مدار وہ منصب ہوتا ہے، وہ مقام ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرما لے اور قطب المدار کا ارادہ ہو کہ یہ کام نہ ہو تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کام کو نہ کیا جائے، اس لیے کہ قطب المدار کی مرضی یہ ہے کہ اس کام کو نہ کیا جائے۔ قطب المدار کا یہ منصب اور یہ مقام ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہاں ایک جو ہے ہمارے بھائی کی فرمائش آئی ہے، آخری بار آپ کے گوشے گزار کر دوں۔ حضرت خواجہ قطب گوری، آپ 12 بجے سن چکے ہوں گے ان کا واقعہ۔ آپ گور افغانستان میں قصبہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے اور تلاش حق میں گھومتے ہندوستان تشریف لائے۔ جب آپ ہندوستان تشریف لائے تو یہاں گھر گھر، نگر نگر، ڈگر ڈگر، گلی گلی، اگر اس وقت شہر شہر، قریہ قریہ، بستی بستی، دیہات دیہات، اگر کسی کے نام پر ڈنکا بج رہا تھا تو حضور قطب المدار کے نام کا ڈنکا بج رہا تھا۔ وہ مکن پور شریف حاضر ہوتے ہیں، اللہ اللہ جا کر دیکھا تو ایک پیکر جلال و جمال بیٹھا ہوا ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ نظر ملا کر بات کر دے۔ یاد رکھیں آپ کے جلال کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنے چہرے پر پردہ ڈالے رہتے تھے، اور اگر پردہ اٹھا دیتے تھے نظر جن جن پر پڑ جاتی تھی وہ تمام کے تمام سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے۔ ان کی بارگاہ میں جب حاضر آئے، نام پوچھا، پتہ پوچھا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا افغانستان کا رہنے والا ہوں۔ کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہو؟ قبیلے غور سے تعلق رکھتا ہوں۔ کیسے آنا ہوا؟ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ ہمارے لنگر کھانے کا لنگر کھایا کرو اور کبھی کبھی ہماری بارگاہ میں آ جایا کرو۔ لنگر کھاتے رہے، منزلیں طے کرتے رہے، ریاضت کرتے رہے، مجاہدہ کرتے رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک دن وہ بھی آ گیا، ایک دن بارگاہ قطب المدار میں حاضر ہے، نگاہ ولایت ڈالی، تمام روحانیت کے مناظر طے کرا دی۔ مناظر طے کرانے کے بعد آپ کو حکم دیا جاؤ تبلیغ اسلام کرو۔ آپ تبلیغ اسلام کرتے رہے کرتے رہے، آپ کا آخری وقت آیا، 70 مریدوں کو آپ نے جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد ارشاد فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے تو میری نماز مجھے غسل دے دینا، کفن پہنا دینا، میری نماز جنازہ ادا کر کے میرے لاشے کو لیے چلتے رہنا، جہاں میرا لاشا ٹھہر جائے وہی میرا آخری مقام ہوگا، اسی مقام پر مجھے دفن کر دینا۔ ان کے 70 مریدین جنازے کو لے کر چلتے رہے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 10-20 دن نہیں، 1 مہینہ 2 مہینہ نہیں، 1 سال 2 سال نہیں، 10 سال تک، 12 سال تک آپ کے جنازے مبارک کو لیے چلتے رہے۔ اور وہ کہاں جا کر ٹھہرا؟ آج بھی وہ مقام کرناٹک کے شہر کولار میں موجود ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس مقام پر رانی کولارتا کا ایک مندر تھا، اس مقام کے قریب جا کر آپ کے جنازے کو مریدوں نے عصر کے وقت رکھا۔ مغرب کا سوچا کہ تالاب قریب ہے، وضو بنا لے، یہاں سے نماز ادا کرنے کے بعد پھر اپنے مرشد کے جنازے کو لے کر چلیں گے۔ وضو بنا کے آتے ہیں اور جب اپنے مرشد کے جنازے کو، اپنے پیر کے جنازے کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو جنازہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہاں مندر میں سادھو رہتا تھا، اس نے کہا آپ لوگ کون ہیں؟ آپ لوگ اجنبی لگ رہے ہیں، آپ کی صورتیں اجنبی ہے، کہاں سے آئے ہیں، کیسے آنا ہوا؟ مریدوں نے سارا واقعہ سنا دیا۔ ہمارے پیر کی وصیت کے مطابق ہم جنازے کو لیے چلے جا رہے ہیں، 12 سال کا عرصہ گزر گیا، ہمارے پیر و مرشد کی وصیت ہے جہاں میرا جنازہ ٹھہر جائے اسی مقام پر میری آخری آرام گاہ ہوگی۔ اب اس مقام
مقام پر آپ کا جنازہ ٹھہر گیا ہے، اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ساتھ نے کہا دیکھو دیکھو، ہر روز سورج ڈوبنے کے بعد یہاں کی رانی یہاں پوجا کرنے کے لیے آتی ہے، اس کے آنے سے پہلے پہلے آپ لوگ یہاں سے روانہ ہو جائے تو بہتر ہے۔ کہا ہم کیا کریں، ہمارے مرشد کا جنازہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ساتھوں نے بھی کوشش کر دی، اتنے میں سورج غروب ہو جاتا ہے، رانی آتی ہے، دیکھا اجنبی چہرے ہیں، اجنبی لوگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ سادھو سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا ان کے گرو نے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے گہوارے کو، میری میت کو، میرے جنازے کو لیے چلنا۔ 12 سال کا عرصہ گزر گیا، یہ اپنے گرو کے جنازے کو لیے ہوئے چلے آئے ہیں، اور آج ان کے گرو کا جنازہ یہاں ٹھہر گیا ہے، یہاں سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رانی نے حکم دیا شاہی ہاتھی کو لایا جائے، زنجیر بلائی جائے، ایک زنجیر شاہی ہاتھی کے پاؤں میں باندھی جاتی ہے، دوسری زنجیر جنازے کے ساتھ میں باندھی جاتی ہے، اور پھر ہاتھی کو بھاگنے کے لیے مارا جاتا ہے، مگر وہ زنجیریں ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے، مگر آپ کا جنازے مبارک 1 انچ بھی ہٹا نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب وہاں کے لوگوں نے یہ کرامت دیکھی تو پورے کے پورے لوگ مشرف اسلام ہو جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مقام حضور قطب المدار ہے۔ علم العادات کی روشنی میں پھر آپ کو کبھی بتاؤں گا کہ ان کا منصب کیا ہے۔ جو بھی دادا مدار سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا وہ مٹ جائے گا، فنا ہو جائے گا، اور جو ان کی محبت میں فنا ہو جائے گا وہ بقا والی زندگی پا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔